بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر بہت ساری فیلنگز، بہت سارے جذبات رکھے ہیں، اور انسان اپنی ساری زندگی میں کئی مرتبہ ان فیلنگ کا، اس جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ جب وہ بہت خوش ہوتا ہے، اسے کسی قسم کی کوئی خوشی ملی ہو، شادی بیاہ کی صورت میں یا پیسے کی صورت میں یا اولاد کی صورت میں، تو انسان کی باتوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج یہ بندہ بہت ہی خوش ہے، بہت ہی خوش ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی بڑا مالی نقصان ہو جائے، یا کسی کے گھر میں موت ہو جائے، یا کوئی حادثہ ہو جائے، تو انسان کے دن تکلیفوں میں گزرتے ہیں۔ تو وہ تکلیفوں، وہ درد، وہ مصیبت، وہ جو کیفیت ہے، وہ انسان کے جسم سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پرکھنے والے پرکھ لیتے ہیں کہ اس کے دن اچھے نہیں جا رہے۔ اسی طرح سے خوف اور ڈر کے جذبات، جب انسان ڈر جاتا ہے کسی چیز سے، خوف زدہ ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں پھٹ جاتی ہے، جسم کانپنے لگتا ہے، اور سردیوں میں بھی پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ خوف ہے، ڈر ہے۔ اسی طرح ایک اور فیلنگ، ایک اور جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، لیکن اس کی کبھی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ کسی بھی مذہبی نقطہ نگاہ سے، کسی بھی پیر پیغمبر نے، کسی بھی درویش نے اس فیلنگ کی حوصلہ شکنی کی ہے، حوصلہ افزائی نہیں۔ اور وہ فیلنگ ہے، وہ جذبہ ہے غصہ۔ غصہ ایک نیچرل سی بات ہے کہ انسان کو غصہ آئے گا، کبھی نہ کبھی تو آئے گا۔ اس کی مرضی کے مطابق کوئی فیصلہ نہیں ہوتا ہے، تب انسان کو غصہ آتا ہے۔ اس نے ساری محنت کرنے کے باوجود کسی نے اس کو دھوکہ دیا تو غصہ آ جاتا ہے۔ اور ایسی بہت ساری وجوہات ہے کہ انسان کو غصہ آ جاتا ہے اور انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اب غصہ آنا تو ایک نیچرل چیز ہے، لیکن چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، معاشرے کو نقصان پہنچ سکتا ہے، سوسائٹی کے نقصان پہنچ سکتا ہے، خاندانوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے اس غصے کو قابو کرنے کے لیے، اس غصے کو پینے کے لیے بہت ساری باتیں ہم کو بتائی گئی، بہت ساری باتیں بتائی گئی۔ کیونکہ غصہ جب انسان کو آتا ہے تو پہلی بات کہ اس کی زبان سے وہ الفاظ نہیں نکلتے جو ایک اچھے، ایک معزز گھرانے کا انسان جو بات کرتا ہے، وہ الفاظ اس کی زبان سے نہیں نکلتے، اس لیے کہ زبان کا تعلق دماغ اور عقل سے ہے۔ تو عقل اگر جو اس جذبے کے اندر شامل نہیں ہے، تو آپ کے زبان سے ایسے الفاظ نکل سکتے ہیں جو ایک جانور نما انسان کی زبان سے نکلتے ہیں۔ گالی گلوچ بھی ہو جاتے ہیں، بہت ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ تلوار کے زخم تو مٹ سکتے ہیں، لیکن زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سے جو کسی کا دل دکھایا تو وہ زخم جو ہے انسان اس کو بھر نہیں سکتا۔ تو غصے سے انسان کو بہت سارا نقصان ہوتا ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ جب انسان غصے میں آتا ہے تب عقل، سمجھ، دماغ اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں،
اور جو دل میں آیا وہ بک دیتا ہے، جو دل میں آیا وہ بول دیتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہیوی ونڈ، تیز ہوائیں، ایک ہوا کا جھونکا آتا ہے بہت ہی تیز، بہت ہی رفتار سے، 10-15 منٹ، آدھا گھنٹہ وہ رہتا ہے، اور پھر وہ جب خاموش ہو جاتا ہے، یعنی شانتی ہو جاتی ہے سب جگہ پہ، تب پتا چلتا ہے کہ اس ونڈ کے حساب سے کتنا نقصان ہوا۔ بڑے بڑے درخت جڑ سے اکھڑ جاتے ہیں، بہت سی بلڈنگ کے روف، چھتیں اڑ جاتی ہے، اس کے علاوہ بہت ساری کشتیاں ڈوب جاتی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا نقصان ہوتا ہے۔ جب وہ ونڈ ختم ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے غصہ ایک ونڈ کی طرح ہے، جب وہ آتا ہے تو تباہی مچاتا ہے، وہ آتا ہے تو رشتے ناطے توڑ دیتا ہے، وہ آتا ہے تو محبت ختم کر کے نفرت کے بیج بوتا ہے۔ اسی لیے اس کی حوصلہ شکنی کی گئی کہ جب کبھی بھی تمہیں غصہ آئے، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو۔ بہادر وہ نہیں جو کسی انسان کو اٹھا کر پٹخ دے، بہادر وہ ہے کہ جو آئے ہوئے غصے کو پی جاتا ہے۔ حضرت مولا مرتضی علی مشکل کشا نے یہی فرمایا، اور ساتھ میں آپ کی زندگی کی مثال بھی ہے کہ آپ کسی دشمن سے لڑ رہے تھے، اور دشمن کو اٹھا کے حضرت مولا نے پٹک دیا، تلوار ابھی نکالی، ابھی قتل کرنے والے تھے کہ اچانک اس آدمی نے مولا کے منہ کے اوپر تھوک دیا۔ لمحے 2 لمحے کے اندر مولا کھڑے ہو گئے۔ وہ آدمی حیران کہ ابھی تو بہت ہی آسانی سے مجھے قتل کر سکتے تھے، مجھے مار سکتے تھے، لیکن آپ کھڑے ہو گئے۔ تو مولا نے فرمایا کہ ہاں، پہلے میں دین اسلام کے لیے لڑ رہا تھا، اللہ کی شان کے لیے میں لڑ رہا تھا، اللہ کی عزت اور آبرو کے لیے میں لڑ رہا تھا، اور میں نے تجھے گرا دیا، لیکن جیسے ہی تو نے میرے اوپر تھوکا، مجھے غصہ آ گیا اور میں کھڑا ہو گیا، کیونکہ اب اگر میں تجھے قتل کرتا تو میں اپنے غصے کی وجہ سے قتل کرتا، اور روز قیامت میں خدا مجھے پوچھتا کہ اس بندے کو تو نے کیوں مارا؟ کیا تو نے دین اسلام کے لیے مارا کہ اپنے غصے کی وجہ سے مارا؟ تو میں نہیں چاہتا تھا کہ میں غصے کی وجہ سے تجھے قتل کرو، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ تو بہادری ہے یہ، دشمن کو بخش دیا۔ اور یہ جو چیزیں ہیں وہ کبھی کبھی بگڑتے ہوئے حالات کو سنوار دیتے ہیں، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ غصہ انسان کے آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتا ہے، انسان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، انسان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ غصے میں ہو، جب آپ کو غصہ آ رہا ہو، اس وقت کوئی فیصلہ مت کریں، اہم فیصلہ غصے کے عالم میں مت کریں، کیونکہ اس وقت تم دماغ سے نہیں، جوش میں سوچ رہے ہوتے ہو، اور جوش میں تم نے فیصلہ کر لیا، کوئی بھی فیصلہ غلط فیصلہ ہوتا ہے۔ بہت سے چیزیں ہیں، ماں باپ کے ساتھ آرگیومنٹ ہو جاتے ہیں، بیوی کے ساتھ آرگیومنٹ ہو جاتے ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ آرگیومنٹ ہو جاتے، ایک لیول تک صحیح ہے، لیکن غصے کے عالم میں فیصلہ کر لینا کہ جاؤ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، جاؤ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، جاؤ میں تمہیں یہ کرتا ہوں، یہ اس وقت کہہ دیا، اور اگر خدا نخواستہ طلاق ہو جاتی ہے تو تھوڑے ٹائم کے بعد ہم مس کرتے ہیں بہت ساری چیزوں کو، بچوں کو مس کرتے ہیں،
بچوں کے ساتھ کھیلنا، ہنسی مذاق مس کرتے ہیں، بیوی کے ساتھ جو باتیں ہوتی تھی وہ مس کرتے ہیں، اس طرح سے والدین کے ساتھ جو ہمارے تعلقات تھے وہ خراب ہوتے، تو وہ ہم سب مس کرتے ہیں۔ تب ہم ریئلائز کرتے ہیں کہ اے کاش میں نے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا تو، میں نے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا تو غصے کے عالم میں انسان کبھی بھی فیصلہ نہ کرے، کبھی بھی۔ اور اس کے پلٹ ایک دوسری بھی چیز ہے کہ جب آپ بہت زیادہ خوش ہو تو کسی سے وعدہ بھی نہ کریں۔ کبھی کبھی انسان ہوتا ہے نا، خوشیوں کے بہاؤ میں بہتا چلا جائے اور وعدے پہ وعدہ کرتا جائے کہ جو نبھانا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو پھر پشیمانی ہوتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان غصے کی وجہ سے اپنے خاندانوں کو توڑ دیتا ہے، اپنی فیملی کو توڑ دیتا ہے، حالانکہ ایک ایسی چیز تھی کہ جو اس کے تابع میں آ سکتی ہے، وہ گریز کر سکتا ہے۔ میرا ایک دوست تھا، اس نے مجھے بتایا تھا کافی سال پہلے کہ میری وائف سے میرے آرگیومنٹ ہوتے ہیں، جب بہت یعنی زور سے غصے میں آرگیومنٹ ہوتے ہیں، تو وہ کہنے لگی کہ میں فوراً گھر سے نکل جاتا ہوں، اور 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے کے بعد میں واپس آتا ہوں تو بیوی بھی نارمل ہو گئی ہوتی ہے، اور نارمل نہیں تو کم سے کم وہ جو وقت تھا غصے کا وہ کم سے کم تھوڑا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ بات ختم ہو جاتی۔ تو اسی طرح رسول کریم صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تم غصے میں ہو اور کھڑے ہوئے ہو تو بیٹھ جاؤ، اور بیٹھے ہوئے ہو اور غصہ آ رہا ہے تو لیٹ جاؤ، پانی پیو 3 وقفے کر کے۔ بات کیوں؟ یہ رسول اللہ نے جو فرمایا آج سے 1400 سال پہلے، یعنی وقت کو کاٹنا ہے، جو غصے کا جو وقت ہے اس کو کاٹنا ہے، کم کرنا ہے۔ تو آپ کھڑے ہوئے ہوں تو بیٹھ جائیں۔ تو جب انسان کھڑا ہوا ہوتا ہے تو اس کی جو رگوں میں خون دوڑ رہا ہوتا ہے وہ بہت فاسٹ ہوتا ہے، بہت فاسٹ ہوتا ہے۔ جب آپ بیٹھ جاتے ہیں تو اس کی سپیڈ تھوڑی سلو ہو جاتی ہے، اور جب لیٹ جاتے ہیں تو کافی سلو ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر غصے میں آتا ہے اور غصے کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے تو یہ 3 چیزیں استعمال کر سکتا ہے۔